جی السلام علیکم۔ میرا نام محمد احسان الحق ہے۔ میں سرو کر چکا ہوں پاکستان لیدر گارمنٹس نارتھ زون کو 2 دفعہ ایز اے وائس چیئرمین 2014 میں اور 2016 میں، اور اس وقت میں سٹنگ ایگزیکٹو ممبر ہوں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا۔ میری کمپنی کا نام شمائس انٹرنیشنل ہے، اور ہماری جو پروڈکٹ لائن ہے وہ لیدر ہے، ہمارا لیدر سیکٹر ہے۔ ہم اپنے کسٹمرز کو لیدر سیکٹر میں ورٹیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب آسان لفظوں میں یہ بھی ہوا کہ ہم لیدر بھی خود بناتے ہیں، اور ہمارا جو لیدر گارمنٹس ہے وہ بھی ہم خود مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ ہماری جو ٹینڈی ہے جہاں لیدر بنتا ہے وہ کراچی میں فرنگی انڈسٹریل ایریا میں ہے، اور جو گارمنٹس یونٹ ہے یہاں سیالکوٹ میں ہے۔ اور ہماری اب الحمدللہ ہم نے 90s میں یہ بزنس سٹارٹ کیا۔ بڑا سکسیس سٹوری ہے یہ، ہمارا فیملی بیس بزنس ہے۔ میں ہوں، میرے بھائی ہیں جو ہم اس میں ڈیل کرتے ہیں، اور اب ہماری جو دوسری جنریشن ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے انٹر ہو گئی ہے، اور یہ بڑا زبردست ہمارا جو ہے ایکسپیرینس رہا ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے لوگوں کو بھی بزنس میں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، اگر آپ خاص طور پہ ایکسپورٹ کے بزنس میں آپ آئیں گے تو بہت زبردست رزلٹس ہیں۔ اور جو لیدر سیکٹر ہے، یہ لیدر سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کے ٹاپ 5 جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ کبھی اس کا نمبر 2nd یا 3rd تھا، آج کل یہ کچھ نیچے چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی گئی، اس کو گورنمنٹ سے سپورٹ وہ اس طرح سے نہیں ملی جس طرح سے ملنی چاہیے تھی، اور ہمارے ارباب اختیار نے کچھ غلطیاں کی، یا ہماری انڈسٹری نے جو ہے اپنے اندر انوویشن نہیں لائی، ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا، اور ہمارا جو سیکٹر ہے لیدر سیکٹر وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن سٹل اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے لے کے چلیں تو یہ پاکستان کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بوسٹ کرنے میں بڑی مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں جیسے عید قربان پہ تو کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے جو ایک جانور ہے وہ 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تک بھی پرچیز کرتے ہیں، جبکہ اس کی جو کھال ہے، کھال اتارنے کے لیے نان پروفیشنل لوگ جو ہے نا وہ ہائر کرتے ہیں۔ بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ اویلیبل نہیں ہوتے، ان کی اویلیبلٹی اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پھر تکیہ کرنا پڑتا ہے نان پروفیشنل لوگوں پہ، جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیدر سیکٹر میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے پہلی مین کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں سلاٹر ہاؤس جو ہیں ان کو جو ہے ڈیولپ کرنا پڑے گا گورنمنٹ لیول پہ، تاکہ یہ جو قربانی ہے گلی محلوں میں ہم کر کے خراب کر رہے ہیں، ہم بہت سارا لیدر اپنا جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم امپورٹس کرتے ہیں، لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے نا ہم اپنی امپورٹس پہ جو ہے سرو کرتے ہیں۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے صرف اور صرف عید پہ ہی جو ہماری کھالیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے کیور کر لیں، اور ان کو پروفیشنل وے میں سلاٹر کریں اور ان کی کھال اتاریں اور ان کو کیور کریں، تو یہ پورے سال کے لیے ہمارے لیے کافی کوانٹٹی بن جاتی ہے۔ پھر شاید ہمیں امپورٹس پہ اتنا تکیہ نہ کرنا پڑے جتنا ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اہم بات ہے میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو سب سے جو بڑے 2 اس وقت مسائل درپیش ہیں۔ ایک تو ہماری سپلائی چین ہے۔ ہماری جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہی ہے امپورٹس پہ، چائنا پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے بعد چائنا میں کیا سچویشن بن گئی ہے، پرائسز کا لیول جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، پھر جو ان کا لیڈ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد جو فریٹ ہے امپورٹس کے لیے بھی اور ایکسپورٹس کے لیے بھی اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ کا کنٹینر اگر ہم
2019 میں بیفور کووڈ دیکھیں تو وہ کوئی $600 سے $800 کے درمیان جو ہے نا ہم بھیج رہے تھے، جبکہ اس وقت اس کی پرائس جو ہے وہ کوئی $6,000 سے $8,000 کے جو ہے نا درمیان پہنچ گئی ہے، اور وہ بھی کہیں رک نہیں رہی۔ اتنے زیادہ پیسے پے کر کے بھی آپ جو ہے نا وہ شور نہیں ہیں کہ آپ کی جو شپمنٹ ہے وہ آن ٹائم چلی جائے گی، جو آپ نے ویسل پلان کیا ہے اس پہ چلی جائے گی۔ کنجیشن ہے پورٹس پہ، بڑی سچویشن خراب ہے۔ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 جیکٹس کا بھی آرڈر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چائنا جانا پڑتا ہے، وہاں سے ہم نے زپیں منگوانی ہیں، وہاں سے ہم نے بٹنز منگوانے ہیں، وہاں سے ہم نے جو ہے بکلز منگوانے ہیں۔ تو ہماری جو انڈسٹری ہے یہاں پہ میں سی پیک پہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور بڑے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے جوائنٹ وینچر جو یونٹس ہیں پاکستان میں وہ لگنے چاہیے، ہمارے گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لوگوں کو جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہم نے انڈسٹریل زون پلان کیے تھے سی پیک کے اندر، ان کے تھرو ہم اپنے جو ان کی ٹریمنگز ہیں خاص طور پہ وہ ہم پاکستان میں فیکٹریز لے کے آئیں، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، ان کو جو ہے 5 سال کے لیے چھوٹ دیں ٹیکسز وغیرہ میں، لیکن وہ یہاں پہ ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہماری انڈسٹری کو بوسٹ ملے۔ کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر ہمیں چائنا سے مال تیار کروانا پڑتا ہے تو جو ہمیں پہلے لیڈ ٹائم مل رہا تھا 2 ویک کا، وہ اب ہمیں 6 ویک سے پہلے وہ ہمیں ڈیلیوری نہیں دے رہے، منیمم 6 ویک وہ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 6 سے 8 ویک لگیں گے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کا جو ٹائم تھا وہ پہلے 1 ویک تھا، وہ بھی انکریز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہماری جو لیٹس ہے کہ ہم ایک جو زپ ہے وہ خریدتے ہیں $0.something میں، تو ہمیں ایٹ دا اینڈ $2 میں کاسٹ کرتی ہے، تو اور پھر ٹائم اس میں اتنا لگ جاتا ہے کہ ہمارے جو یورپین کسٹمرز ہیں خاص طور پہ جو ریپیٹ آرڈرز ہوتے ہیں اس میں تو ان کے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ریپیٹ آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جی یہ اس ڈیٹ تک یہ مال دینا ہے، سیزنل آپ کو کام ہوتا ہے۔ فیشن انڈسٹری میں خاص طور پہ ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، اس میں ایک دن کی بڑی اہمیت ہے، اس میں ڈیلے جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کسٹمرز کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے اندر جو ٹریمنگز اور لائننگ جو ہیں جو سپورٹیو ہیں، اس کی کمپوننٹس ہیں اس کے لیدر گارمنٹس کے، اس کو لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ لیبر کی ٹریننگ کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ نئی لیبر جنریٹ کوئی نہیں ہو رہی ہمارے سیکٹر میں۔ ایک تو کیونکہ اب اتنا جدید ہو گیا ہے لیدر فیشن گارمنٹ کہ اس میں بڑی چیزیں جو ہے نا وہ ہارڈ ہو گئی ہیں، تو لیبر ہماری جو ہے وہ ہارڈ کام کی طرف اتنا موٹیویٹ نہیں ہوتی، اور چونکہ ان کے پاس اتنا ایجوکیشن کا لیول بھی کم ہے تو وہ اس چیزیں سیکھنے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ایک روایتی سا جو ٹریڈیشنل ہے وہی استاد شاگرد والا میٹر وہ ہماری انڈسٹری میں ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ اور جو ہمارے خاص طور پہ ایسوسیشن لیول پہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، چوہدری ذوالفقار صاحب، اس کے علاوہ حسن بٹی صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو آگے لے کے جایا جائے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہے سپورٹ چاہیے۔ ایک تو یہ جو میں نے بتایا کہ ٹریمنگ کا ڈیولپمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے لیبر سکلز لیبر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی میکانزم انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنانا پڑے گا۔ دوسری میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں کرنا چاہوں گا، جو ہماری ایسوسیشن ہے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ٹوٹل ٹیکنیکل جو کالج تھے لیدر کی جو اسٹڈی کراتے ہیں وہ ٹوٹل 2 ہیں۔ ایک گجرانوالہ میں ہے، بہت پرانا انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کو کوئی جدید نہیں بنایا گیا، اور دوسرا جو ہے کراچی میں تھا اور وہ انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہمارے چیئرمین کی کوششوں کی وجہ سے ماشاءاللہ سے وہ ریزیوم ہو گیا ہے، اور ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں اور خاص طور پہ جو لیدر انڈسٹری کے بڑے ہیں، کہ جو گجرانوالہ والا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹینی زون سیالکوٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ
یہ ہمارے پاس 23 کے بعد جو ہے LWG نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو بھی لیدر کا کام کرنا چاہے گا وہ LWG سرٹیفائی ہوگا تو ہی کر سکے گا۔ تو اس سلسلے میں ٹینلی زون کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ گجرانوالہ والا وہ ہم یہاں پہ شفٹ کریں، کیونکہ سیالکوٹ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی کے بعد جو سیکنڈ بگیسٹ انڈسٹریل سٹی ہے وہ سیالکوٹ ہے، تو سیالکوٹ میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے جو لیدر ٹیکنالوجی پڑھا سکے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے لیدر سیکٹر کو۔ اگر اس کو نہیں شفٹ کر سکتے تو ایک نیا انسٹیٹیوٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ بنائیں، تاکہ یہاں پہ جو لیدر ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ ہمیں بہت مقدار میں چاہیے۔ آج بھی جو انڈسٹری سروائیو کر رہی ہے وہ جو بیچارے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، جو استادوں سے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن لیدر ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو پڑھا لکھا ایک بندہ، کوالیفائڈ بندہ ہو، وہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ R&D میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیدر سیکٹر کو جو ہے وہ جو چیز اوپر نہیں لے کے گئی، اس میں سب سے مین چیز جو ہے نا وہ R&D ہے۔ جیسے اسپین میں ہے، اٹلی میں ہے، وہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی انہوں نے اتنی ڈیولپ کر لی ہے، لیدر کو تیار کرنے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے اتنی ڈیولپ کر لی ہیں کہ وہ ان کی کوالٹی کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ ترکی ہے، انہوں نے ان کی لیدر کی جو کوالٹی ہے وہ ہم سے بہت سپیریئر ہے، حالانکہ بیسک جو لیدر ہے ہمارا پاکستان کا جو لیدر ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹیکنالوجی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے ہی بڑی لمیٹڈ ہے، پھر ہم اس کو یوز کرنے میں بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے۔ دوسرا چین سسٹم ہے جی، جس میں ہم کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسرا حال دیکھا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی کوئی بندہ جو ہے نا فرنٹ بنا رہا ہے، کوئی بیک بنا رہا ہے، کوئی بازو بنا رہا ہے، کوئی بیلٹ بنا رہا ہے، کوئی اٹیچمنٹ کر رہا ہے۔ یہ پورا سسٹم جو ہے اسی طرح سے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس وقت پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہیں، جہاں پہ فائنل فنشنگ اور QC ہو رہی ہے گارمنٹس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گارمنٹس پیک ہو جائیں گے۔